بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے میر تقی میر کے کلام کی خوبیاں اور ثنائے بدائع کی روشنی میں 10 اشعار کا فکری و فنی جائزہ۔ آئیں آغاز کرتے ہیں۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا۔ میر کی پیدائش 1722-23 کو آگرہ میں ہوئی اور وفات 1810 کو لکھنؤ میں ہوئی۔ میر اردو کے ایک بڑے اور عظیم شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے ایک بڑا شاعر ہونے میں کسی کو انکار نہیں، بلکہ بڑے بڑے شاعروں نے ان کی عظمت کو مانا ہے۔ غالب جو اردو ادب کا ایک بڑا نام ہے، انہوں نے بھی ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، جیسا کہ وہ اپنی شاعری میں لکھتے ہیں: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر کی شاعری کی عظمت کا راز ان کی سادگی اور خلوص میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے دل پر گزرنے والے احساسات کو نہایت سادہ اور بول چال کی زبان میں اس طرح بیان کیا ہے کہ قاری کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس کے اپنے دل کی بات ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میر نے اپنی آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا۔ میر کے کلام میں درد و غم، مایوسی، اداسی اور ناکامی کے رنگ جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ یہ درد صرف ان کی ذاتی زندگی سے نہیں بلکہ ان کے عہد کے حالات سے بھی جنم لیتا ہے۔ ان کی غزلوں میں ذاتی دکھ اور زمانے کے المیے ایک دوسرے میں یوں گھل مل گئے ہیں کہ ان کی شاعری دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی سچی آواز بن گئی ہے۔ میر کی زندگی ابتدا ہی سے مصائب اور پریشانیوں سے دوچار رہی۔ بچپن میں والد اور پھر منہ بولے چچا کے انتقال نے انہیں تنہا کر دیا۔ سوتیلے بھائی سے امیدیں وابستہ تھیں، مگر ان کے برتاؤ نے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ روزگار کی تلاش میں آگرہ سے دہلی آئے، مگر حالات نے انہیں دہلی کی گلیوں میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے دہلی کی بربادی نے ان کے غموں میں مزید اضافہ کیا، یہاں تک کہ وہ دل گرفتہ ہو کر لکھنؤ چلے گئے۔ یہی وہ عوامل ہیں جنہوں نے میر کی شاعری کو درد و غم سے لبریز کر دیا۔ چونکہ ان کا اظہار دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے، اس لیے ان کے اشعار قاری کے دل پر براہ راست اثر کرتے ہیں۔ میر کا درد ایسا سچا اور انسانی تجربے سے قریب ہے کہ پڑھنے والا اسے اپنا درد محسوس کرنے لگتا ہے۔ میر کے کلام کی خوبیاں: نمبر 1، میر کی غزل میں عشق۔ میر کی غزل میں عشق ایک بنیادی اور مرکزی موضوع کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے ہاں عشق و محبت کا تصور محض رسمی یا ظاہری نہیں بلکہ گہری حقیقت پر مبنی ہے۔ میر نے جس عشق کا تجربہ کیا، اس کے زخم اور چوٹیں ان کے شعر میں صاف جھلکتی ہیں۔ یہی سچائی اور خلوص ان کی شاعری کو دل نشیں بناتے ہیں۔ ان کے کلام میں عشق کی ناکامی، جدائی اور محرومی کے احساسات بھی بڑی شدت سے موجود ہیں۔ انہوں نے محبت کے دکھ، تڑپ اور درد کو اس سچائی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا خود اس جذبے کی تپش محسوس کرنے لگتا ہے۔ مثلاً: ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دلِ ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ غم و حزن: میر کا تصور زندگی نہایت واضح اور گہرا ہے۔ ان کی زندگی کا نقطہ نظر حزنیہ ہے، مگر یہ حزن محض دکھ یا یاست نہیں بلکہ ایک ایسا غم ہے جو اپنے اندر تفکر، احساس اور تخلیقی توانائی رکھتا ہے۔ یہ غم ذاتی مفاد یا خود ترسی سے پاک ہے، اس میں غور و فکر اور شعور و ادراک کی روشنی شامل ہے۔ میر کو صرف قنوطی یا مایوس شاعر کہنا درست نہیں۔ وہ یاس و غم کے باوجود زندگی سے سمجھوتہ نہیں کرتے بلکہ اسے نباہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی رویہ ان کے تصور زندگی کی بنیاد بنتا ہے۔ میر کے کلام میں غم و الم ضرور ہے، مگر یہ غم انسان کی زندگی سے بیزار نہیں کرتا بلکہ زندہ رہنے کا حوصلہ اور عزم عطا کرتا ہے۔ ان کے شعر میں دکھ کے ساتھ ساتھ زندگی کی توانائی اور روحانی گہرائی بھی جھلکتی ہے۔ اشعار ملاحظہ ہوں: مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ چشم رہتی ہے اب پر آب بہت، دل کو میرے ہے اضطراب بہت۔ متصل روتے رہیے تو بجھے آتش دل، ایک دو اشک تو اور آگ لگا دیتے ہیں۔ میر کا تصور غم: میر کا تصور غم تخیلی بھی ہے اور فکری بھی۔ ان کا غم قنوطیت پیدا نہیں کرتا بلکہ ان کی شاعری میں توازن، ٹھہراؤ اور وقار پیدا کرتا ہے۔ میر کے ہاں شکستگی کا احساس نہیں بلکہ غم کے اندر ضبط، سنجیدگی اور تحمل کی کیفیت ملتی ہے۔ وہ غم کو صرف دکھ کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ اسے سرور و نشاط میں بدلنے کا ہنر بھی رکھتے ہیں۔
वजनी गोरखपुरी मीर के तस्वुर गम पर गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं, मीर ने गम इश्क और गम ज़िंदगी दोनों को हमारे लिए राहत बना दिया है। वह दर्द को सुरूर और अलम को निशात में तब्दील कर देते हैं। मीर के कलाम के मुताले से हमारे जज्बात ख्यालात में वो ज़ब्त और संजीदगी पैदा होती है जिसे सही मानों में तहम्मुल कहा जा सकता है। हर सुबह गमों में शाम की है मैंने, खुनाबा कशी मुदाम की है मैंने। ये मोहलत कम जिसको कहते हैं उमर, मर मर के गर्ज तमाम की है मैंने। इश्क हकीकी और तसव्वुफ़। मीर की गज़लों में इश्क हकीकी के मौज़ूआत भी हैं, तसव्वुफ़ का रंग भी नज़र आता है। उनकी शायरी में दर्दमंदी, गमों से निबाह, दुनिया की बेसबाती वगैरह के जो मौज़ूआत हैं वो उसी तसव्वुफ़ की देन है। सरसरी तुम जहान से गुज़र गए, वरना हर जा जहाने दीगर था। दिल अजब नुस्ख़ा तसव्वुफ़ है, हम न समझे बड़ा तासुफ़ है। सादगी का अंसर। मीर जिसमें मौजू को अपने शायरी में इख्तियार करते हैं और जो भी ख्याल पेश करते हैं उसे बेहतर उम्दा अंदाज में पेश करते हैं। उनके जज्बात में सच्चाई और सादगी होती है जो सबसे ज़्यादा मुतासर करती है। उनके यहाँ बनावट बिल्कुल नहीं। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। मीर की गज़ल में मसीकियत। मीर की शायरी की एक खसूसियत यह है कि उसमें नगमगी, मसीकियत और तरन्नुम का अंसर भी मौजूद है। मीर मुतरन्नम पहरों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर गम का इजहार करते हुए कहते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। छोटे मिसरों का इस्तेमाल। मीर की गज़लों की खूबी ये भी है कि उन्होंने छोटे मिसरों का बखूबी इस्तेमाल किया। उन छोटे मिसरों की खूबी ये है कि मीर इनमें बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने दिल की दर्द की कैफियत को जहाँ बयान किया है वहाँ उनका शेर और ज़्यादा पुरअसर बन जाता है। मसलन अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। सादा और आम फहम अल्फाज का इस्तेमाल। मीर ने अपनी शायरी में सादा और आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया। उनके अल्फाज मुलायम, धीमे, सादा और सलीस होते हैं, ताहम उनकी तह में दुख और दर्द छुपा होता है। उन्होंने अपनी शायरी को मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने सादगी को अहमियत दी। उन्होंने फ़ारसी और अरबी के अल्फाज का इस्तेमाल बहुत कम किया। यही वजह है कि उनकी गज़लें सादा, आसान और आम फहम हैं। मुझको शायर न कहो मीर के साहिब, मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजरे दियार के। तशबीहात तो इस्तारात का इस्तेमाल। मीर की शायरी में मुख्तलिफ सनतें भी मौजूद है। इसके ज़रिए भी मीर ने अपनी शायरी को खूबसूरत बनाया है। ख़ासकर उन्होंने तशबीहात तो इस्तारात का बखूबी इस्तेमाल किया। यहाँ भी उन्होंने सादगी का ख़ास ख्याल रखा है। वो बहुत सादा अंदाज में अपनी बात या ख्याल को पेश करते हैं। ये तशबीहें उसके कलाम को हुस्न अता करती हैं। मसलन नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी के गुलाब की सी है नीम, इन्नी बाज आँखों में मीर है सारी मस्ती शराब की सी, शाम ही से बुझा सा रहता है दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। पैकर तराशी। मीर की गज़लों की खूबी पैकर तराशी है, यानी मीर अपनी गज़लों में हालात या वाक़यात की तस्वीर लफ्ज़ों के ज़रिए बनाते हैं जिससे वो मंजरकारी के सामने आ जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके सामने की बात है और शायद जो कुछ भी कह रहा है, जिसकी तस्वीर कशी कर रहा है, वो उसके सामने की चीज़ है। मसलन चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं बारह हैं, पात रहे हैं फूल खिले हैं, कम कम बादो बारह है। मीर और दुनिया की बेसबाती का तस्वर। हादसात ज़माना और गर्दिश दौरान ने मीर के दिल में गोशानशीनी का तस्वर और भी गहरा कर दिया था। इस कैफियत का ज़हार उन्होंने जा बजा किया है। दुनिया के आर्जी होने का तस्वर उनकी शायरी में एक ख़ास मज़मून की हैसियत रखता है। अशायर में लाजा हों, सरसरी तुम जहाँ से गुज़र गए, वरना हर जा जहाने दीगर था। कहा मैंने कितना है गुल को सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। कलीमुद्दीन अहमद ने मीर की इन खसूसियात से मुतासर होकर खूब कहा है, मीर सीधे सादे मुख्तसर नरम मुलायम लफ्ज़ों में अपने अछूते एहसासात और तासरात को सफाई और दर्द अंगेज़ी के साथ बयान करते हैं कि उनके शार में ऐसा तरन्नुम होता है कि गोया उनमें रूह है मसीह की बसी है। बकौल शेर शीद अहमद सिद्दीकी, गज़ल शायरी की आबरू है और मेरी गज़ल के बादशाह हैं। मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं, मीर तकी मीर सरताज
شعرائے اردو ہیں، ان کا کلام اسی ذوق و شوق سے پڑھا جائے گا جیسے سعدی کا کلام فارسی میں۔ اگر دنیا کے ایسے شاعروں کی ایک فہرست تیار کی جائے جس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو میر کا نام اس فہرست میں ضرور داخل ہوگا۔ اس لیے میر احساس برتری کو سامنے لاتے ہوئے کہتے ہیں، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زباں ہے پیارے، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں۔ اچھا جی، ہمارے ٹاپک کا دوسرا حصہ میر تقی میر کی جو اشعار ہیں ثنائے بدائع کی روشنی میں، تو میں نے 10 اشعار کا ثنائے بدائع کی روشنی میں فکری و فنی جائزہ پیش کیا ہے۔ پہلا شعر ہے، راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ فکری جائزہ، یہ شعر عشق کی راہ میں صبر، حوصلے اور انجام عشق کے انتظار کا پیغام دیتا ہے۔ فنی جائزہ، صنعت ایہام، ہوتا ہے کیا میں دوہرا مفہوم ہے، ظاہراً کیا پیش آتا ہے اور باطن اس کے اندر یعنی چھپا ہوا مفہوم ہے کہ انجام اور تقدیر کا انتظار کرو۔ استعارہ، اس میں عشق کا جو لفظ ہے اس کے معنی جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں اس کے اندر، کہ اس میں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کے لیے یہ لفظ عشق لیا گیا ہے۔ صنعت تضاد، اس میں روتا ہے کیا اور ہوتا ہے کیا میں رونا غم اور ہوتا ہے کیا امید، یہ دونوں متضاد الفاظ ہیں۔ تکرار لفظی، استفہامیہ لہجہ، اور روتا ہے کیا اور ہوتا ہے کیا، اور تکرار لفظی آگے آگے ہے اس میں۔ شعر نمبر 2، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ فکری جائزہ، یہ شعر عاشق کے درد اور محبوب کی بے نیازی کو ظاہر کرتا ہے۔ فنی جائزہ، ایک اس میں صنعت تضاد ہے یعنی جانے نہ جانے، صنعت امراۃ النظیر ہے جیسے پتا بوٹا گل اور باغ، تکرار لفظی ہے پتا پتا بوٹا بوٹا، استعارہ، گل سے مراد محبوب، باغ سے مراد دنیا یا معاشرہ، اور بوٹا بوٹا سے مراد خاص و عام لوگ۔ مبالغہ، شاعر نے یہ دعویٰ کیا کہ پتے پتے بوٹی بوٹے یعنی کہ ہر کوئی اس کا حال جانتا ہے جو ممکن نہیں، مگر جذباتی شدت کے اظہار کے لیے مبالغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ فکری جائزہ، یہ شعر عشق مجازی کی قوت محبوب کے حسن کی عالمگیر کوشش کو ظاہر کرتا ہے۔ فنی جائزہ، صنعت جمع، ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے، یہ عشق مجازی کے تحت اکٹھے کیے گئے ہیں۔ صنعت امراۃ النظیر، ہم تم میر یہ سب انسانوں کے دائرے میں آتے ہیں۔ صنعت مبالغہ، سب کے اسیر ہونے کا بیان عشق کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، سب اسیر ہو نہیں سکتے۔ صنعت ایہام، اسیر کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 قیدی اور دل فریفتہ، دونوں مفہوم بیک وقت موجود ہیں، یعنی قیدی ایک ہے اور دوسرا دل فریفتہ دوسرا اس کا مفہوم ہے۔ قیدی تو ظاہری مفہوم ہے اور باطن دل فریفتہ۔ صنعت تضاد، ہم اور تم، اس میں صنعت تضاد ہے۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ فکری جائزہ، یہ شعر محبوب کے حسن کے بیان میں نرمی اور نازک خیالی کا مظہر ہے۔ فنی جائزہ، محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دینا۔ صنعت مبالغہ، حسن کی نرمی کو غیر معمولی حد تک بڑھا دیا۔ صنعت امراۃ النظیر، ناز کی لب پنکھڑی گلاب، یہ حسن اور نرمی کے دائرے کے اندر آتے ہیں۔ شعر نمبر 5، میر کے دین و مذہب کو آپ پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ فکری جائزہ، یہ شعر میر کے فکری بغاوت، مذہب سے بیزاری اور عشق کو اصل دین قرار دینے کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ فنی جائزہ، صنعت علمی ہے، کشکا اور دیر یہ دونوں ہندو مذاہب کی علامات ہیں۔ کشکا ماتھے پر سندل یا سندور کا ٹیکا لگانا اور دیر سے مراد مندر ہے۔ صنعت تضاد، اسلام اور دیر یعنی مسجد اور مندر دونوں مختلف عقائد ہیں۔ صنعت کنایہ، کشکا کھینچنا ترک روایتی عقیدہ نہیں بلکہ ظاہری مذہب سے آگے بڑھ کر عشق کے مذہب کو اختیار کرنا ہے۔ ایہام، ترک اسلام کا ظاہری مطلب دین چھوڑنا اور باطنی مطلب ظاہری ریاکاری سے انکار ہے۔ صنعت امراۃ النظیر، کشکا، دیر، اسلام یہ سب دین و مذہب سے متعلق ہیں۔ شعر نمبر 6، پھول گول شمس و قمر سارے ہی تھے، پر ہمیں ان میں تمہیں بھائے بہت۔
فکری جائزہ: یہ شعر عشق مجازی میں محبوب کی انفرادیت، خوبصورتی اور عاشق کے محبت کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ فنی جائزہ: صنعت امراۃ النظیر: پھول، گل، شمس، قمر سب حسن و جمال کی علامتیں ہیں۔ صنعت تضاد: شمس اور قمر۔ صنعت مبالغہ: تمام حسین چیزوں کے باوجود ایک محبوب کا پسند آنا۔ صنعت مترادف: گل اور پھول۔ تشبیہ: براہ راست تشبیہ موجود نہیں، لیکن تشبیہی فضا موجود ہے، یعنی پھول، گل، شمس اور قمر سب حسن و جمال کی علامتیں ہیں۔ شاعر نے ان سب کا ذکر سے محبوب کے حسن کو ان سے بڑھا کر ظاہر کیا ہے۔ صنعت جمع: پھول، گل، شمس، قمر مختلف خوبصورت چیزوں کو ایک انسان کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے۔ حروف عطف واو۔ نمبر 7، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے؟ یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا۔ فکری جائزہ: یہ شعر دل کی ویرانی کو ایک لوٹے ہوئے شہر سے تشبیہ دے کر عشق میں مسلسل زخم کھانے اور جذباتی بربادی کا بیان کرتا ہے۔ فنی جائزہ: تشبیہ: دل کو نگر یعنی شہر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت مبالغہ: 100 مرتبہ لوٹا گیا، غم و اذیت کی شدت کو بڑھا کر پیش کیا گیا۔ اس طرح نگر لوٹا جانا یعنی دل کا بار بار زخمی ہونا۔ صنعت تضاد: دل کی ویرانی اور نگر یعنی ایک طرف ویران جگہ، دوسری طرف شہر، تو یہ تضاد ہے۔ نمبر 8، گل ہو مہتاب ہو، آئینہ ہو خورشید ہو میر، اپنا محبوب وہی ہے جو ادا رکھتا ہے۔ فکری جائزہ: یہ شعر محبوب کی انفرادیت اور دلکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ حقیقی محبوب وہی ہے جو حسن و وقار کے ساتھ ادا و اطوار میں کشش رکھتا ہو۔ فنی جائزہ: صنعت امراۃ النظیر: گل، مہتاب، آئینہ، خورشید سب جمال و روشنی کی علامتیں ہیں اور ایک دائرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تضاد: کائنات کے تمام حسین عناصر کے باوجود محبوب کی انفرادیت کو اجاگر کرنا۔ اس کے علاوہ مہتاب اور خورشید میں تضاد ہے۔ مبالغہ: تمام عالیشان چیزوں کو پس پش ڈال کر محبوب کو اعلیٰ کہنا۔ تشبیہ ضمنی: محبوب کو کائناتی حسن کے اجزاء کے ساتھ غیر مستقیم طور پر جوڑا گیا ہے، یعنی گل، مہتاب، آئینہ اور خورشید کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت جمع: گل، مہتاب، آئینہ، خورشید مختلف چیزوں کو ایک ہی انسان کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے۔ نمبر 9، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ فکری جائزہ: یہ شعر دل کی تنہائی، اداسی اور کمزوری کو چراغ مفلس کی مدھم روشنی سے تشبیہ دے کر بیان کیا گیا ہے۔ فنی جائزہ: دل کو چراغ مفلس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس طرح دل ہوا ہے چراغ، دل کو روشنی اور امید کے فقدان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ امراۃ النظیر: شام یعنی اندھیرا اور چراغ یعنی روشنی اور بجھا سا کا ہم آہنگ ہو کر ایک شعری تاثر پیدا کرتا ہے، یعنی اس میں شام، اندھیرا، چراغ، روشنی اور بجھا یہ تمام چیزیں ایک ہی چیز سے متعلق ہیں، یعنی نا امیدی سے۔ نمبر 10، میر صاحب تم فرشتہ ہو تو ہو، آدمی ہونا تو مشکل ہے میاں۔ فکری جائزہ: یہ شعر انسانی کمزوری اور اخلاقی پستی پر طنز یا تبصرہ کرتا ہے۔ انسان بننا فرشتہ بننے سے بھی زیادہ دشوار ہو گیا ہے۔ فنی جائزہ: صنعت تضاد: فرشتہ اور آدمی دو متضاد صفات ہیں۔ صنعت تلمیع: فرشتہ ہے اس کے اندر جو قرآن پاک کا سے تصور لیا گیا ہے، یعنی اسلام کا تصور ہے یہ۔ صنعت ایہام: آدمی ہونا کے ظاہری معنی انسان ہونا اور اس کا باطنی مطلب ہے کہ انسان کے اندر انسانیت ہونا۔ صنعت طنز ہے، اس میں نرم لہجے میں معاشرتی بگاڑ اور اخلاقی زوال کو پیش کیا گیا ہے۔ اچھا جی، آخر میں حاصل کلام۔ میر تقی میر کے کلام کی سب سے نمایاں خوبی اس کی سادگی، خلوص اور دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی تاثیر ہے۔ ان کی شاعری میں درد و غم، محبت، انسان دوستی اور زندگی کی حقیقتوں کا گہرا شعور جھلکتا ہے۔ میر نے عام اور روزمرہ الفاظ میں ایسے گہرے جذبات اور احساسات کو بیان کیا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کی کہانی نہیں رہے بلکہ ہر انسان کے دل کی آواز بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام صدیوں گزرنے کے باوجود آج بھی تازگی اور اثر افرینی رکھتا ہے۔ میر تقی میر کے کلام میں نائب دائے کا خوبصورت اور فطری استعمال ملتا ہے۔ وہ لفظی چمک و دمک کی بجائے سادہ انداز میں
ایسے فنی محاسن پیدا کرتے ہیں جو خود بخود شعر میں نکھار پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کے اشعار میں تشبیہ، استعارہ، ایہام، تضاد اور تلمیح جیسی صنعتیں بڑے سلیقے سے استعمال ہوئی ہیں۔ میر نے فنی خوبیوں کا اظہار احساس کا ذریعہ بنایا ہے، نہ کہ دکھاوا، اس لیے ان کے شعروں میں فکری گہرائی اور فنی حسن ایک ساتھ جھلکتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے اپنے لیکچر کو جو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ان کے کلام، میر تقی میر کے کلام کی خوبیاں اور ان کے 10 اشعار کا ثنائے ابتدائی کی روشنی میں فکری فنی جائزہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔